نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 مکمل طور پر شامل ہے۔ اس رکوع کی 9 آیات مبارکہ ہیں اور مضمون کے اعتبار سے یہ رکوع نہایت اہم ہے۔ گزشتہ چند دروس کے اندر جو ہم نے سیکھا، جس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل اور یہود کے اندر منافقین کا ایک خاص گروہ تھا جو دین کے معاملات کے اندر حیلہ تراشی سے کام لیتا تھا اور دینی احکام کو بگاڑنے میں ماہر تھا۔ اللہ رب العزت نے آیہ نمبر 93 جو کہ چند آیات قبل گزری ہے، اس میں ان کی اس روش کا بیان فرمایا۔ قالوا سمعنا وعصینا، کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اصل میں وہ زبان سے یہ کہتے تھے سمعنا و اطاعنا، جو کہ ان کو کہنا ہوتا تھا دوسرے مومنوں کی طرح کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو چونکہ وہ اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اطاعنا کے لفظ کو بگاڑ کر کے عصینا کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے دل کی بات نقل کی کہ اصل میں یہ سننے والوں کو تو ایسا لگتا ہے شاید کہ یہ اطاعنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، لیکن دراصل یہ لوگ عصینا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ زبان کو تروڑ مروڑ کے بات کرنا یہ یہود کے اندر عام تھا۔ قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی فلاں شہر میں جاؤ، دروازہ کھولو تو وہاں پہ جا کے کہنا حطۃ کہتے ہوئے جانا اور معافی مانگتے ہوئے جانا۔ انہوں نے حطہ کا لفظ بگاڑا اور حنطۃ کہنا شروع کی۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیہ نمبر 46 کے اندر ان کی اس روش کا بھی بیان ہوا، لجم بألسنتہم وطعنا فی الدین، کہ اپنی زبانوں کو یہ تروڑ مروڑ کے کوئی لفظ کچھ اور سننے والوں کو کچھ اور لگے اور یہ کہنا کچھ اور چاہتے۔ اب ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کے اندر یہود کے پروردہ کچھ منافقین تھے جو کہ مذبذب تھے اور یہود کے وفادار تھے اور یہود کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، جذبہ اطاعت ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو چنانچہ وہ کیا کرتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ مؤمنین مخلصین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین موجود ہوتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات ان کو سمجھ نہ آتی تھی تو وہ عرض کیا کرتے تھے بس ادب کے ساتھ، راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرما دیجیے، راعینا ہمارا خیال فرمائیے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فلاں بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سمجھا دیجیے یا اس کو دہرا دیجیے، راعینا۔ لیکن یہود کے پروردہ جو منافقین ہوتے تھے، اپنا خوب سے باطن جو چھپا کے رکھتے تھے اپنے اندر، وہ راعینا کے لفظ کو زبان کو ذرا مروڑ کے لمبا کر کے اس لفظ کو کہتے تھے راعینا، جس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہماری زبانیں جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتی۔ اتنا سخت گستاخی کا لفظ یہ بدبخت لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، راعینا جب اس لفظ کو لمبا کیا جائے گا، نقل کفر نباشد، یہ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، تو گویا کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کے اوپر اس طرح سے یہ گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ میں اس کا حل بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور مومنین مخلصین وہ متعدد دفعہ ان کے اس لفظ کو جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ یہ بدبخت کیا لفظ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جب ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ یہی لفظ آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی وہی لفظ کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنے کانوں کا علاج کیجئے، اپنی سماعت درست کیجئے، ہم بھی وہی لفظ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اندر سے کڑتے تھے مومنین کہ بھئی ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ لفظ بھی بظاہر وہی کہہ رہے ہیں جس کا وہ دفاع کر جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ محبوب ہے، اس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبوب جماعت ہے یعنی صحابہ اکرام کی، اللہ رب العزت نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، ان کے تسلی اور تشفی کا خیال رکھا ہے۔ ان کو کوئی بھی الجھن آتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کو دور کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب ان منافقین کی ناطقہ بندی کا موقع تھا کہ ان کی زبانوں کو بند کرنا تھا اور ان کی خوب سے باطن کو پر ان کو سزا دینی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ سب ایمان والوں سے کہہ دیں
کہ آج سے یہ لفظ بولا ہی نہ کریں سرے سے، راعینا، یہ لفظ ہی ہم ختم کر رہے ہیں کہ جس لفظ کے اندر کسی بھی طریقے سے ہمارے محبوب کی گستاخی کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ ہمیں اپنے محبوب کی جو ناموس ہے، جو عزت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ نہایت عزیز ہے۔ اللہ کی ذات بہت غیرت مند ذات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور محفل کے آداب کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ حضور کی مجلس میں آئیں اور آ کے گستاخی کر کے چلے جائیں، بدبخت لوگ نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ نہایت نازک ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ بارگاہ زیر آسماں از عرش نازک ترست، نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزید و بستامی۔ یہ جو بارگاہ ہے کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہایت بلند مقام ہے اور نہایت عمدہ بارگاہ ہے، عظیم الشان ہے۔ حضور کی محفل، حضور کی مجلس، یہاں آ کر کے کوئی شخص آ کر کے گستاخی کر کے چلا جائے، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں غرانہ نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے آداب کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ راعینا کا لفظ آج سے بولا ہی نہیں جائے، ہم اس پر پابندی لگا دیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، مت کہو تم راعینا، یہ لفظ ہی نہ بولو کیونکہ اس کو یہ بگاڑ دیتے ہیں۔ وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، انظرنا ہمارے طرف نظر فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے یا ہمارا خیال رکھیے، مفہوم وہی ہو جائے گا، لیکن لفظ وہ ہے اس کو تا قیامت ان منافقین کی، ان گستاخوں کی، یہود و نصارہ کی آنے والی نسلیں بھی کبھی اس لفظ کو بگاڑ نہیں سکیں گی۔ فرمایا کہ اب آپ ان سے کہیں انظرنا، یا رسول اللہ انظر الینا، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، نظر رحمت فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے، واسمعوا اور ہمیں سنیے۔ فرمایا کہ آپ آئندہ سے اس لفظ کو آپ جو ہیں وہ بولیں، وانظرنا، وقولوا انظرنا، واسمعوا، فرمایا کہ اور تم سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ یہود و نصارہ، مشرکین، گستاخ، ان سب کے لیے فرما دیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہ علم سے، علم کہتے ہیں درد والا عذاب۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، فرمایا کہ ان کی اس خباثت کی وجہ کیا ہے، ان کی اس بدبختی کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں اتنے شدید مخالف ہیں، وہ وجہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اتارا جائے تمہارے اوپر، من خیر کوئی خیر کا کلام، کوئی خیر کی بات اتاری جائے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ گویا کہ مشرکین کو، یہود و نصارہ کو جو چڑ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان امیین کے اندر کوئی نبی کیوں آ گیا ہے، کیوں اللہ رب العزت نے ان کو یہ تاج رسالت، تاج نبوت پہنا دیا ہے، خاتم النبیین، خاتم المرسلین کا کیوں مقام ان کو عطا فرما دیا ہے، یہ عظیم الشان منصب انہی کو کیوں ملا ہے۔ گویا کہ ان کے اندر جو حسد کا جذبہ ہے یہ ان کو چین لینے نہیں دیتا ہے، ان کی تڑپ، ان کی جلن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ حسد ہے۔ حسد جو ہے اخلاقی برائیوں میں سے سب سے پرومیننٹ بیماری ہے، جس کے علاج کے اوپر جو اللہ والے ہیں وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اتنی خوفناک بیماری ہے، انسانی جو مورلز ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کے ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی حسد کا جذبہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں ان الحسد یاکل الحسنات، یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے، اس طرح سے حسد کا جو جذبہ ہے یہ انسان کی اخلاقیات کو، اس کے کردار کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 3 مہلک بیماریاں ہیں جن کی مذمت سب سے زیادہ آپ کو قرآن و سنت کے اندر ملے گی، سب سے زیادہ۔ ہمیں اپنی نسلوں کی بھی اس سے حفاظت کرنی ہے، خود بھی بچنا ہے، بچوں کی تربیت کیجیے۔ ان 3 مہلک بیماریوں سے ہمارے نوجوانوں کا، مرد و خواتین کا بچنا بہت ضروری ہے، ان کے کردار کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔
ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے حرص، لالچ۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، شیطان نے اما حوا اور جناب آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع کہتے ہیں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، کہ جب جناب آدم کو، جناب حوا کو علیہ السلام کو جنت میں رب العزت نے سیٹل کر دیا، شیطان آیا ان کے پاس، ان کو یہ لالچ دی کہ یہ درخت پتہ ہے تمہیں اللہ نے کیوں منع کیا اس کو کھانے سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہیں تم اس درخت کو کھانے کی وجہ سے فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے تمہیں یہ جنت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں سے نکالنا ہو، تو اس لیے تمہیں منع کیا کہ بھائی یہ درخت نہ کھانا، اس کے قریب نہ جائے۔ اب کیا ہے؟ انسان ہے، نسیان سے ہے۔ اب اول الناس اول الناس، عرب کے اندر مقولہ ہے کہ سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا۔ تو جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم کیوں نہ جنت میں ہمیشہ رہیں، یہ آیا یہ بتا رہے۔ اب اس حرص کی وجہ سے رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر وہ جنت سے ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ اتار دیا۔ یہ حرص کا جو جذبہ ہے یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، اس کے کردار کو خراب کرتا ہے۔ دوسرا جذبہ ہے تکبر۔ تکبر جو ہے یہ اخلاقی رذائل میں سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ٹاپ 3 میں یہ شامل ہے۔ تکبر عزازیل را خار کر بزندہ لعنت گرفتار کر، شیخ سعدی فرماتے تکبر نے اس ابلیس کو شیطان بنایا، اس کو ذلیل و رسوا کیا، رندہ درگاہ کیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، خلقتنی من نار، مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، اس کو اپنے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے اور جو آگ ہے وہ اوپر جاتی ہے، تو نیچے والی چیز اوپر والے کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ خلاف عقل ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو لڑایا۔ یہ جو ہمارے دور کے کئی سارے عقل پرست ہیں نا، گھومتے پھرتے شریعت کی ہر بات کو عقل میں تولتے ہیں، یہ سب سے پہلے شیطان تھا جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو چلایا۔ نتیجہ کیا؟ ذلیل و رسوا ہو اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے، نکال دیے۔ تو تکبر بھی انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ تو جو عاجزی ہے یہ انسان کے رفع درجات کا، ترقی منازل کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں، اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو اخلاق رذیلہ میں سے دوسری چیز ہے تکبر، جس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے اس آیت میں، وہ ہے حسد، حسد کا جذبہ۔ اس نے کیا کیا؟ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، پارہ نمبر 6 کے اندر جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہمارا دوسرا درس اس کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں آڈیو سورہ مائدہ کا، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو یہ 3 جذبے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کو حق کی طرف آنے نہیں دیتے۔ سننے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ بہرا ہو جاتا ہے، دیکھنے کی طاقت کے باوجود وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک جذبہ حرص، دوسرا تکبر، اور تیسرا جو ہے وہ یہ جذبہ حسد۔ فرمایا کہ یہ جو یہود اور مشرکین ہیں، اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں، ان کو تنگی اور تکلیف یہ ہے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ کے اوپر یہ خیر کا کلام، یہ خیر الکتاب، یہ خیر الکلام آپ پر کیوں نازل ہو گیا؟ یہ فائنل جو ججمنٹ اللہ نے آپ پر کیوں نازل کی؟ فرمایا ان کو جواب دے دیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ جس کو چاہیں اللہ رب العزت یہ رحمت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں کوئی مقام و مرتبہ دے دیں، جس کو چاہیں کسی مقام پر فائز کر دیں، جلتے رہیں یا اپنی حسد کے اندر، حسد کی آگ میں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے، ذو والا، فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہتے ہیں جتنا نوازتے ہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ انسان اللہ کی طرف آئے، اللہ اس کو نوازتے،
تو رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام نبوت، مقام ختم نبوت، مقام رسالت سے نوازا ہے، فرمایا جلتے رہے مشرکین، ان کا یہی خبث باطن ہے جس کو وہ مختلف انداز میں ظاہر کرتے رہتے۔ آگے آیہ نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلها۔ یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب۔ یہود یہ کہتے تھے کہ جب دین ایک ہے تو شریعت موسوی کو چلتا رہنے دیں، آپ کو ضرورت کیا ہے اس کو منسوخ کرنے کی؟ ہمارے والے احکام جو اترے ہیں ان کو ختم کر کے نئی شریعت لانے کی، نیا قانون لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ان کا اعتراض جو کہ عقلی اعتبار سے ایک جینین ان کا اعتراض تھا۔ تو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ بھائی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات آئی، سب تک دین ایک ہی، وہی لا الہ الا اللہ، مخلوق کو خالق کی پہچان کرنا، اللہ کی طرف لے کر کے آنا، بندے کو مکلف بنانا اور اس کو اللہ کے احکام پر لے کر کے آنا۔ سب انبیاء یہی پیغام لے کر کے آتے رہے۔ دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ۔ شریعتیں الگ الگ کیوں آتی ہیں؟ قوانین میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ سادہ سی، وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ تمدنی ارتقاء سے گزرتے ہیں، سوشل ایوولوشن آتے ہیں، اس کے اندر ذہنی پختگی آتی ہے، ذہنی شعور آتے ہیں، شعور کی پختگی آتی ہے اس کے اندر، اور ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے وہ کچھ نئی باتیں آتی ہیں، کچھ پرانی باتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں آتی ہیں ان میں سے کچھ اٹرنل ہوتی ہیں، نہ وہ کبھی تبدیل ہوتی ہیں نہ کبھی تبدیل ہوں گی۔ ان میں عقائد کا مسئلہ ہے، توحید باری تعالی ہے، توحید اسی طرح سے ایمان بالرسالہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالکتب ہے، سب انبیاء کا برحق ہونا ہے، ایمان بالآخرہ ہے، بعث بعد الموت ہے، ایمان یہ والی جو ایمانیات ہیں اور دیگر جو کچھ اٹرنل جو چیزیں ہیں ابدی، نہ تبدیل ہوئی ہیں نہ تبدیل ہوتی ہیں نہ کب تبدیل ہوں گی، تو وہی دین ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ البتہ جو شریعتیں ہوتی ہیں، جو احکام ہوتے ہیں، وہ زمان و مکان کے اعتبار سے، انسان کے تمدنی مراحل کے اعتبار سے، اس کے ارتقاء کے اعتبار سے ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پرانی چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، لے لی جاتی ہیں، بھلا دی جاتی ہیں، ابروگیٹ کر دی جاتی ہیں، نیا حکم جو ہے وہ اس کی جگہ پہ نافذ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بالکل عقلی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے اس بات کا؟ معاذ اللہ، کیا آئندہ زمانے میں کیا ہوگا تو ایک ہی دفعہ کوئی حکم اتار دے؟ تو اس کا جواب بہت زیادہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بھائی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض ہے، اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر اس کو اس کی حالت کے مطابق، جس طرح سے اس کی ہیلتھ، اس کے اندر جس طرح سے وہ سویر ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کی، اس حساب سے اس کو وہ ڈوز دیتا ہے، اور وہ ہیوی ہوتی ہے۔ 10-15 دن کی دوا کے بعد اس کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، کچھ بہتری آتی ہے، ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی دوا کو، میڈیسن کو کچھ لائٹ کر دیتا ہے، کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر 5-10 دن کی میڈیسن کے بعد پھر اس کی دوا تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر کو پہلے پتہ نہیں ہے، کیسا عجیب ڈاکٹر ہے، یہ پہلی دفعہ یہ دوا دے دیتا جو اس نے اب تبدیل کی ہے دوسری تیسری دفعہ، تو لوگ اس کو کہیں گے ارے کم عقلو، یہ جو دوائی اس کی تبدیل ہو رہی ہے اس میں تبدیلی مریض کی حالت میں آ رہی ہے، تبدیلی ڈاکٹر میں نہیں آ رہی، ڈاکٹر تو اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کر رہے۔ تو اسی طرح سے انسان تمدنی مراحل سے گزرتا ہے، زمان و مکان کی تبدیلیاں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی ضروریات تبدیل ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے جو شرع ہے یا جو اس کے احکام ہیں ان کے اندر تبدیلی آنا یہ بالکل ریشنل اور عقل کے مطابق ہے، اور بالکل یہ لاجک کے مطابق ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ناسخ منسوخ کی ایک بحث ہے جو کہ اصول حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے، اصول تفسیر کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم بھی کسی نہ کسی درس کے اندر انشاءاللہ عزیز اس کو تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو نسخ کا ایک معاملہ ہے وہ نہایت اہم ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر تحریریں بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کلام بھی موجود ہے۔ قرآن مجید ہی کے اندر اس کی جو ہے وہ کئی ساری مثالیں نسخ کی موجود ہیں، تبدیلی احکام کی۔
قرآن مجید کا جو آغاز اگر آپ شروع سے مطالعہ کریں سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر احکام ہیں اور وہ چلتا رہتا ہے معاملہ، اور پھر جا کر کے سورہ مائدہ پہ جا کر کے جو دین ہے، شریعت ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس میں کئی ساری تبدیلی ہیں۔ اب حرمت خمر جو شراب کی حرمت کا مسئلہ ہے اس کو لے لیجئے کہ وہ تدریجاً جو ہے وہ اس کو حرام کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، دوسرے پارے میں آیت نمبر 219 میں پہلے نمبر پر وہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، وہاں پر سپیس موجود ہے۔ حرمت خمر کا یہ پہلا مرحلہ تھا، پھر اس کے بعد سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 43 کے اندر دوسرا مرحلہ آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 91 کے اندر موجود ہے، سورہ مائدہ کے اندر۔ اس کے اندر جو ہے وہ آخر اور فائنل جو ججمنٹ ہے، کمانڈمنٹ ہے، وہ وہاں پر اتری ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ 7 طرح کے اشارات ہیں۔ آیت نمبر 91 92 93 کے ذیل کے اندر جو ہمارا آڈیو درس ہے سورہ مائدہ کی، اس میں تفصیل کے ساتھ آپ تدریجاً جو حرمت خمر ہے اس کا معاملہ ہے وہ ڈسکس ہو چکا ہے وہاں پر۔ تو یہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، اور ننسیھا یا ہم نہیں بھلاتے اس کو، نأتی بخیر منہا، یہاں تک کہ ہم اس سے بہتر جو حکم ہوتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم لے کر کے آتے ہیں اس کی جگہ، او مثلیھا، یا اس جیسا لے کر کے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر کے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب سے مضبوط جواب ہی یہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اپنے عقیدے کو کیوں کمزور کر کے بیٹھے اور تم کیوں اس کے اوپر اعتراض کر رہے؟ مومن تو اعتراض نہیں کرتا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، وہ عقل کو استعمال کرتا ہے، عقل کو لڑاتا نہیں ہے۔ عقل کو استعمال کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اللہ ان کو استقامت دیتے ہیں۔ عقل کو لڑانے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی مزید تاکید آ رہی ہے، تائید آ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ فرمائے تم اللہ کے ہو کر کے رہو، یہود کے اعتراضات کی آپ کو پرواہ کرنے کی جو ہے وہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رسول سے سوالات کرتے جائیں، کما سئل موسى من قبل، جس طرح سے سوالات کیے گئے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ اب یہ اہل ایمان کو اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ دین اسلام تربیت کے اوپر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن مجید کا تربیت کا نظام سب سے الگ ہے۔ اسی تربیت کا ایک اہم ترین پہلو یہاں پر موجود ہے کہ منافقین سے، یہود سے عبرت حاصل کر کہ وہ اپنے انبیاء رسول سے کس طرح سے سوالات کیا کرتے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، لاجواب کرنا مقصد ہوتا، ناجائز مطالبے ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کے اندر نمبر 67 میں گزر چکا ہے کس طرح سے وہ سوالات کرتے تھے۔ جب ان کو کہا گیا کبھی قاتل معلوم کرنا تو گائے ذبح کرو، آگے سے وہ سوالات کرنے لگے، تتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اچھا بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو، حالت کیسی ہو، خام خواہ سے سوالات۔ اور اسی طرح سے آگے سے کہنے لگے ارین اللہ جہرا، سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں، کھل کر کے ہمارے سامنے آئے، طرح طرح کے سوالات۔ اور رب العزت نے متنبع کیا اہل ایمان کو، یہی سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرے رکوع میں نہایت اہم حکم ہے، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو مشقت میں پڑ جاؤ۔ جو چیز آ رہی ہے ہمارے محبوب بتاتے جا رہے ہیں، اس کو سنتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ، زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہیں پر یہی انہی کی مثال دی، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح ان لوگوں نے جناب موسیٰ سے سوالات کی اس طرح سے تم سوالات کر رہے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جس شخص نے تبدیل کر لیے کفر کو ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل،
وہ سمجھو کہ سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہٹ گیا۔ کفر اس نے لیا اور ایمان کے بدلے میں لیا۔ یہ چونکہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو منافقین کیا ہوتے ہیں؟ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں لڑک رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، نہ کفر کی طرف مکمل ہوتے ہیں نہ ایمان کی طرف مکمل ہوتے ہیں۔ جس طرف کی ہوا چلتی ہے اسی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، مذبذبین بین ذالک۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مومنین کے اندر ان کو کوئی خوبی نظر آئی، کوئی فائدہ نظر آیا، تو ان کا سوئے ایمان ان کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی سوئے کفر ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جب ایمان کے اوپر چلتے ہوئے کوئی مشقتیں یا تکالیف آتی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کا سوئے کفر رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے پاس آفر تھی، پروپوزل تھا ان کے پاس ایمان کا بھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ کفر کو جو ہے وہ انہوں نے پسند کیا اپنے لیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کفر کو پسند کر لیا اور ایمان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خود ہی چھوڑ دی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ لٹا سکیں تمہیں من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کدھر لٹا سکیں؟ کفارا، کفار کی طرف۔ یہ گویا کہ آیت نمبر جو 105 کے اندر کفار کی مخالفت کی، مشرکین کی مخالفت کی جو وجہ گزری ہے، حسد، یہ اسی کا ہی 1.2 سمجھ کہ فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں۔ اسی کی تائید میں اگلے رکوع میں آ رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تمہیں اپنی ملت، اپنے کلچر، اپنی تہذیب میں پورے طریقے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے پر وہ تمہیں لے نہیں آتے، وہ تم سے کبھی مطمئن نہیں ہوں۔ فرمایا کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ لٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد، لانے کے بعد وہ تمہیں کفار اپنے جیسا دوبارہ بنا، کافر بنا۔ حسدا من عند انفسهم، جذبہ کون سا ان کے اندر؟ فرمایا کہ حسد کا جذبہ ہے من عند انفسهم، جو کہ ان کے اندر موجود ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جب کہ ظاہر ہو چکا ہے ان پر حق، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، یہ رسول برحق ہیں، یہ کتاب برحق ہے، تو ان کو پتہ چل چکا ہے، تو گویا کہ ان کے اندر حسد کا جذبہ موجود ہے، حسد ان کو چین نہیں لینے دیتے۔ فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا، آپ ان کو معاف کریں، ان کو درگزر کریں ابھی کے لیے، ان کو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آ جائے گا۔ یعنی کہ اس وقت جو آپ کا اصل جو چیلنج ہے، ابھی چونکہ مدنی دور نیا نیا شروع ہوا ہے، اب مدینہ منورہ نیا نیا آباد ہو رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کا جو چیلنج ہے وہ یہود اور منافقین نہیں، ان کو یہ سویا ہوا سانپ ہے، ابھی ان کو سویا رہنے دیں، حتی یأتی اللہ بامری، ابھی آپ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اوپر فوکس کریں، جو ایکسٹرنل جو آپ کو تھریٹ ہے ابھی آپ اس سے لڑائی کریں، ان کا ٹائم آئے گا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا امر، وہی کوئی جسٹ ان دا میٹر آف 5 to 6 years، 7 ہجری میں اللہ رب العزت نے پھر یہود کا، ان کے پروردہ لوگوں کا کس طرح سے تخت الٹا ہے، پھر ذلیل و رسوا ہوئے اور مدینہ منورہ سے وہ نکال دیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ابھی کے لیے آپ جو ہیں ان کو درگزر کریں، فاعفوا واصفحوا، ان کو ابھی معاف کریں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب ان تھریٹ سے نپٹنے کے لیے ایک خاص طرح کا فوکس چاہیے ہوتا ہے، اس فوکس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کئی سارے تھریٹس اور خطرات ہوتے ہیں، تو ان سے نمٹنے کے لیے جب تک انسان مینٹلی پریپیئر نہ ہو، فوکسڈ نہ ہو، تب تک وہ کسی بھی طریقے سے خطرہ، کسی بھی خطرے سے وہ نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب ان تھریٹ سے نپٹنے کے لیے آیت نمبر 110 کے اندر اس کا حل بتایا جا رہا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم ادا کرتے رہو زکات۔ اہل ایمان کا فوکس ان دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، نماز انٹرنل سیٹسفیکشن اور انر سٹرینتھ کے لیے، وآتوا الزکاۃ، اور معاشرتی مضبوطی کے لیے زکات۔ یہ پورا نظام ہے، پورا قانون ہے، مسلمانوں کی جو تمدنی جو پروٹیکشن ہے، جو ان کی معاشی تحفظ ہے، اس کا تعلق زکات کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔
فرمایا کہ اے مومنو تم یہ دو کام کرو، تم ہر طرح کے خطرے سے نپٹنے کے قابل ہو جاؤ۔ نمبر 1 نماز قائم کرو، نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، اور جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے۔ وما تقدموا لانفسکم، باقی رہی یہ بات کہ جو یہود یا منافقین جو تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، کیا اللہ فقیر ہو گئے، نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، ہم سے مال مانگتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان فقراء کو خود کیوں نہ دے دیتا، ان کو خود جو ہے وہ مالدار بنا دیتا۔ اس کا جواب یہاں پہ ہے وما تقدموا لانفسکم، یاد رکھو جو تم بھیج رہے ہو اپنے نفسوں کے لیے آگے، جو تم آگے کر رہے ہو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، من خیرین، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی تعبیر جو وہ قرض حسنہ کے ساتھ کی گئی کہ یہ تم آخرت کے اکاؤنٹ میں گویا کہ یہ ڈپوزٹ ہو رہا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر۔ تم جیسے یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی تو وہ اکاؤنٹ تمہارے سامنے تب کھلے گا۔ ابھی جیسے ہی تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جاتی ہے تو پھر طور پر پتہ چل جاتا ہے جی کریڈٹ ہے، نکلتی ہے ڈیبٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمہارے سامنے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حصی طور پر، اس لیے اس اکاؤنٹ کا کم زیادہ ہونا یہ تمہیں امپیکٹ کرتا ہے تمہارے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو اکاؤنٹ ہے وہ فرمایا کہ یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی، وہ تب اکاؤنٹس تمہارے سامنے کھلیں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ڈیفیسٹ کیا ہے اور کریڈٹ کیا ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسان نہ ہو جائے۔ جب وہ قبر میں جا کے آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کون سا خزانہ کام آتا ہے۔ فرمایا تجدوہ عند، تم اس کو اللہ کے پاس پالو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کر رہے ہو نا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ کے ایک اور پروپیگنڈے کا جواب آ رہا ہے، اس کا توڑ آ رہا ہے۔ کیا ہے کہ اسلام کے خلاف یہود و نصارہ ہزار ہاتھ دشمنی کے باوجود اکٹھے ہو جاتے، مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے، کو بہلانے کے لیے، ان کا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے یہ پروپیگنڈا مچانا شروع کیا کہ بھئی یہ نئے پیغمبر آئے ہیں، نئی کتاب آئی ہے، تو یہ کوئی نہیں ہے، ہماری تو تہذیب پرانی ہے، ہمارا کلچر پرانا ہے، ہمارے اندر بہت انبیاء آئے ہیں، تو لہٰذا جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہیں یا پھر جو نصرانی۔ اب یہ دیکھو دونوں جو ہے وہ ایک وائس پہ آ رہی، ایک پیج پہ آ رہی اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہلانے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا وقالو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہے، او نصارا یا پھر جو نصرانی، تلک امانیہم، یہ صرف ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، امیدیں ہیں، شیطان ان کو جو ہے یہ امیدیں دلاتا ہے۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم، یہ چیلنج ان کو کیا جا رہا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیں ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، لاؤ کوئی اس کے اوپر، کھولو تورات، لاؤ انجیل، دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہو کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے۔ وہاں پر آپ کو اسلام کا، ایمان کا، ایمان بالرسالہ کا، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی بات ماننے کا تذکرہ ملے گا، اللہ کے احکام پر تابعداری کرنے کا آپ کو حکم ملے گا۔ یہ کہیں نہیں ملے گا کہ یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ، یہ ہے یونیورسل ٹروتھ جس کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے کہ آؤ تمہیں ہمیں بتائیں، ہم تمہیں بتائیں کہ جنت میں کون جائے۔ بھلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جنت میں کون جائے گا؟ جو شخص اسلم، جو جس نے جھکایا اپنے چہرے کو، جس نے تابعداری اختیار کی، جس نے فرما برداری اختیار کی، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، محسن ہے۔ یہاں پہ محسن یہ منافق کے برخلاف ہے، مقابلے میں، جو کہ پیچھے منافقین کی روش کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسان اسلام قبول کرتے ہیں، جھکاتا ہے چہرے کو، منافقانہ طرز پر بھی جھکا سکتے ہیں، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، دل میں پورا ایمان نہیں۔ تو یہاں پر اس لیے محسن کی قید آ رہی ہے، اسلام کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر ہم وہ 3 ڈگریز آف فیتھ کو ذہن میں لے کر کے آئیں، حدیث جبرائیل کے اوپر جو درس حدیث شامل ہے ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے، وہ بھی کہ 3 ڈگریز آف فیتھ، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام اور نفاق، منافقت، یہ بالکل کنارے پہ۔ اسلام کیا ہے کہ کسی بھی وقت انسان یا تو منافقوں والی حرکت کرے گا یا پھر بیعینی نفاق کے اندر چلا جائے،
اسلام، اس لیے منع کیا گیا ان لوگوں کو جو دیہاتوں سے آتے تھے. سورہ حجرات میں موجود ہے قالت الاعراب آمنا، کہتے تھے ہم مومن ہو. اللہ نے فرمایا لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، بلکن قولوا اسلم، تم صرف مسلمان ہو گئے. اسلام قبول تم کر سکتے ہو. اسلام کے ڈر کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے مجاہدین کی جماعتیں جاری ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، اور علاقوں کے علاقے، قبیلوں کے قبیلے جو ہے وہ اسلام کے قدموں میں آ رہے ہیں، حضور کے پاس آ کر کے سبمٹ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے تم ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول کر رہے ہو سکتا ہے مال غنیمت کے لالچ میں تم اسلام قبول کر رہے ہو سکتا ہے تم اپنے قوم قبیلے پر رعب جھاڑنا چاہتے ہو کہ بھائی وہ مدینہ کے اندر جو نئی تہذیب آئی ہے نا، ایک نئی پاور، نئی طاقت اٹھ رہی ہے، ہمارا تو تعلق ان کے ساتھ ہے. جس طرح سے انسان لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنے کے لیے، اپنے لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا ہو سکتا ہے تم اس لیے اسلام قبول کر رہے، اس لیے یہ نہ کہو کہ مسلمان ہو، تم صرف یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو لیکن قولوا اسلمنا، مسلمان ہو گئے. ہاں تمہیں یہ مقام مل سکتا ہے اگر تم صحیح معنی میں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں کوئی مقام مل جائے گا. لیکن ابھی تم صرف مسلمان ہو. یہاں پر بھی صرف اسلام کا تذکرہ کرنے پر کفایت نہیں کی ہے، بلکہ وہ شخص جو مسلمان ہو گیا یا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دی، بلکہ ساتھ قید لگائی وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے سورہ نساء کے اندر نمبر 5، محسن واتبع ملت ابراہیم حنیف. احسان کب آتا ہے؟ جب اس کے ساتھ اتباع جمع ہوتی ہے. مقام احسان یہ ایک لیول ہے. فرمایا کہ مقام احسان پر بھی پہنچ، صدق و صفا کا مقام، سر جھکانا کافی نہیں، حسن عمل بھی اس کے اندر شامل، اخلاص کی دولت اس کے اندر شامل، محسن بنے. فلہ اجرہ عند ربی، تو اب ہوگا اس کا اجر اللہ کے عظیم میں، عند ربی، اس کے رب کے پاس. ایسے شخص کا اجر ہے، اللہ ضائع نہیں کرتے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ احسان کے ساتھ اسلام کو جمع کریں گے، فرمایا کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں. خوف اور حزن کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو بات ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 71-72 کی ذیل کے اندر جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ یہ دو مختلف کیفیت، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ آڈیو درس وہ بھی موجود ہے. اب یہاں پر سب سے آخر میں ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ وہی سوال کہ یہاں پر یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی کہ بھئی تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ساتھ ہی یہ کہا گیا ہاں وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو اسلام قبول کرے اور احسان کے لیول پہ آ جائے. اب یہاں پہ خوف و حزن کی نفی کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے جو ہے وہ ایمان بالرسالہ کی شرط نہیں رکھی کہ رسول پر ایمان لے کر کے رسول کی اطاعت کریں. اب کئی سارے لوگ مغرب پرست لوگ جن کے دلوں میں یہود و نصارہ کی بڑی محبت ہے، وہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ عقیدے کی حد تک اس بات کو نشر کرتے ہیں کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے، خوف اور حزن سے آزادی کے لیے ایمان بالرسالہ ضروری نہیں ہے، حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں. بس ایک شخص ایمان لے یا اللہ کو مان لیا اس نے اور نیک عمل کیے، بس انسانیت کی خدمت کی، وہ جنت میں جا سکتا. اس آیا کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں کہ اس آیا میں بھی ایمان بالرسالہ کی قید نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک تو مختصر جواب تو میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ 5ویں پارے سے 5ویں رکوع سے سورہ بقرہ کے وہاں سے بنی اسرائیل کے حالات شروع ہیں، اہل کتاب کے حالات وہاں سے شروع ہیں، اور بنی اسرائیل پر مسلسل فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. آگے 14واں رکوع آ رہا ہے 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک. یہ گویا کہ ایک پوری بریکٹ ہے. 5ویں رکوع سے اس کا آغاز ہوا اور اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. محبوب آپ ان سے کہیں کہ جو ہماری طرف نازل ہو رہا ہے نا اس کی یہ تصدیق کریں. ایمان بالرسالہ سے تو بات کا آغاز ہو رہا تھا، تو بریکٹ کی باہر والی چیز وہ ضرب کھاتی ہے اس کے ساتھ. ایمان بالرسالہ ہی تو بنیاد ہے. قرآن مجید جو بات کی خبر دے رہے، آپ ایمان بالرسالہ کو اس سے ہٹا دیں تو قرآن مجید کی اتھینٹسٹی، پھر آپ بھی اس کو دلیل نہ بنائیں. آپ قرآن مجید کو دلیل بناتے کیوں ہیں؟ جس ہستی پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کو آپ دلیل بنا رہے. عجیب بات ہے. زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے جو مضبوط جواب ہے وہ آپ کو دوسرے 2 دروس میں ملیں گے، جو سورہ بقرہ کا آیا نمبر 62 کے اوپر جو درس ہے ویڈیو، اور اس طرح سے سورہ مائدہ کا جو آیا نمبر 71-72 کا جو درس ہے آڈیو، اس کے اندر اس کے تفصیلی جواب بھی مزید آپ کو ملیں گے. رب العزت سبھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.